پاکستانی قیادت شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد، ایران کے اعلیٰ سطح وفد نے استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امام خمینی حسینیہ سینٹر پہنچے، شہید ایرانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا، فاتح خوانی کی۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اظہار افسوس، اسحاق ڈار، ایاز صادق، محسن نقوی، بلاول بھٹو، عطا تارڑ، نیر بخاری اور مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ وزیراعظم کی ایرانی قیادت سے ملاقات، خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات، شہید آیت اللہ علی خامنائی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، آخری دیدار کے لیے جسد خاکی امام خمینی حسینیہ سینٹر میں رکھ دیا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کی اہلیہ، داماد اور بہو کے جسد خاکی بھی اسٹیج پر موجود۔ ننھی نواسی کا تابوت دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار، رقت آمیز مناظر، ہزاروں افراد شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اسپیکر باقر کالیباف اور دیگر اعلیٰ قیادت کے ہمراہ امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کل سے 6 روزہ سوگ اور تعزیتی تقریبات کا آغاز ہوگا۔ 7 جولائی کو جسد خاکی قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں تعزیتی تقاریب ہوں گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں شہید سپریم لیڈر کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے باعث والد کی تعزیتی تقاریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کئی ماہ بعد پہلی بار منظر عام پر آگے، تعزیتی تقریب میں شرکت۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کے دوران حملہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے، ایران کی وارننگ۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے کہا، مخالفین کارروائی سے پہلے نتائج پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ایران اپنی مقدس شخصیات کی بے حرمتی برداشت نہیں کرے گا۔ اسپیکر باقر کالیباف کا معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ، کہا ایران آبِ ہرمز میں کسی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقے دانا سر کا پہاڑی راستہ موت کی وادی میں لے گیا۔ مسافر بس کھائی میں جا گری، 40 اموات کی تصدیق، 8 زخمی اسپتال منتقل۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، راستے میں خراب ہونے والی ایک اور بس کے مسافر بھی اسی بس میں سوار تھے۔ زخمی مسافر کا کہنا ہے کہ مسافروں اور ڈرائیور کے درمیان تکرار کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا بس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار، متعلقہ اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، کہا متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن معاونت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون شاہد رند کہتے ہیں المناک سانحے پر سوگوار ہیں، متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ بلوچستان میں بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سیاسی قیادت کا اظہار افسوس، صدر زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کی متاثرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت کئی اہم سیاسی شخصیات استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ سابق وزیر نثار انصر عبدالی، چودھری علی شان سونی، سردار امتیاز شاہین، سردار افتخار رشید، چودھری محمود، چودھری کیسر، ظہیر علی اور تقدیس گیلانی سمیت دیگر اہم نام آئی پی پی کا حصہ بن گئے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد۔ جتنے بھی دوست اور ہماری بہنیں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ جو خوبصورت کشمیر ہے، اس کو اس کا ایک خوبصورت ڈیولپڈ ایریا کے طور پہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آزاد کشمیر پاکستان کا دل اور شہرت، حکومت بنانے کا موقع ملے تو اسے مزید خوبصورت بنائیں گے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا پہلے والی پارٹیاں آزاد کشمیر میں اپنے منشور پر عمل نہیں کر سکیں، باری باری سب نے اقتدار کے مزے لیے، عوام ان سے پوچھیں وعدے پورے کیوں نہیں کیے۔ کہا آئی پی پی اقتدار میں آ کر سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرے گی، آزاد کشمیر میں موٹر وے اور ایئرپورٹ بنائیں گے،
ہماری حکومت میں آزاد کشمیر میں شفافیت کو یقینی بنائیں گے. بولے گلگت بلتستان میں تیسرے نمبر پر ہمارے ووٹ آئے, جو جیتا ہم نے مبارکباد دی. دوسری پارٹی والے جیت جائیں تو خوش, ہار جائیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے اسی سال مکمل کریں گے. 30 سال سے حیدرآباد سکھر موٹر وے نہ بنانے والے سوال پوچھ رہے تھے. جو تین مرتبہ حکومت میں رہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. عبدالعلیم خان کا 2 ٹرک جواب. کہا سکھر حیدرآباد موٹر وے کو کراچی پورٹ سے لے کر پورے پاکستان سے منسلک کریں گے. کہا لاہور سیالکوٹ کھاریاں 6 لین موٹر وے بنے گی. مظفر آباد تک بھی سڑک بنائیں گے. پاس میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے دکھ کا کوئی حساب لگا سکوں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے وہ میں تو نہیں ٹال سکتی, لیکن جہاں جہاں جس کی جو غفلت ہے میں ان کو چھوڑوں گی. میں خود ایک ماں ہوں, مجھے احساس ہے آپ کے درد. وزیر اعلیٰ پنجاب سانحہ کہنا اور باغبان پورہ پر غم زدہ کہنا کا دورہ کیا. متاثرہ والدین کا درد بانٹا. غم سے نڈھال ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا. آپ کا غم بڑا, لفظ چھوٹے ہیں. دکھی ماؤں کے آنسوں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی. مریم نماز کی دکھی والدین سے گفتگو. کہا والدین بچوں کو ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں حفاظتی اقدامات ناکافی ہوں. وزیر اعلیٰ نے سرگودا میں بچی سے زیادتی اور قتل کا واقعہ دل دہلا دینے والا قرار دیا. کہا بچوں کا تحفظ حکومت اور والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے. انسیڈنٹس کے اندر سما کی ٹیم نے گراؤنڈ سے جو ہمیں رپورٹنگ دی, تقریباً 7 گھنٹے تک کانسٹنٹلی ہم سما کی ٹیم سے رابطے میں رہے ہیں. اور نہ صرف اس ایشو پہ, اس سے پہلے کانا والے ایشو پہ, اس سے پہلے سمر کیمپس کے ایشو پہ, چیٹنگ مافیا کے ایشو پہ سما کی ٹیم نے جو کردار ادا کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو دیم شاباش. سانحہ کہنا اور باغبان پورہ کے حقائق سامنے لانے پر سما کا کردار لائق تحسین. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کا اعتراف, ٹیم کو شاباش دی. کہا سما کی رپورٹنگ نے حقائق سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا. سمر کیمپس اور چیٹنگ مافیا سمیت متعدد معاملات پر سما کی کوریج کی تعریف کی. کہا سما کی نشاندہی والدین کے تعاون اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کارروائیوں میں سینکڑوں غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر سیل کیے جا چکے. سرحدوں پر امن کی دشمن بی جے پی پاک بھارت رابطے بحال کرنے کی بھارتی آوازیں مسترد کر دیں. انڈیا میں مذاکرات کے حامی بھی دہشت گرد قرار. گودی میڈیا کو امن کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا کھلا لائسنس دے دیا. 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن کے لیے اپیل پر بی جے پی اور بھارتی انتہا پسندوں کی تنقید. امن تجویز کو پاکستانی پراکسی قرار دے کر ٹارگٹ کیا. معاشی محاذ پر حکومت کا ایک اور امتحان. برآمدی ہدف حاصل نہ ہو سکا. گزشتہ مالی سال برآمدات سالانہ ہدف سے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر کم نہیں. ادارہ شماریات کے مطابق برآمدات کا سالانہ حجم 30 ارب ڈالر تک محدود رہا, جبکہ ہدف 35.3 ارب ڈالر مقرر کیا گیا تھا. تجارتی خسارہ بھی 39 ارب 47 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. صدر ایف پی سی سی آئی کا تجارتی خسارے میں اضافے پر اظہار تشویش. عاطف اکرام شیخ نے بڑھتا تجارتی خسارہ ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار دے دیا. کراچی میں سانحہ گل پلازا کی تفتیش نامکمل اور ناقص قرار. پروسیکیوشن نے چالان دوبارہ پولیس کو واپس کر دیا. جن غلطیوں کی نشاندہی کی تھی ان کو دور نہیں کیا گیا. پروسیکیوشن ذرائع ڈی آئی جی ساؤتھ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب کر لیا. سوات کی سیف اللہ جھیل میں کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل. لاپتہ لڑکی کی تلاش کے لیے آپریشن تیسرے روز بھی جاری. سیاحتی مقامات پر حالیہ حادثات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت جاگی. ٹورزم اتھارٹی متحرک. سیاحوں میں حفاظتی ہدایات پر مشتمل پمفلیٹس تقسیم. خصوصی آگہی ٹیمیں تعینات کر دیں. لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ زیادتی کی کیس میں اہم پیشرفت. متاثرہ خواتین طبی معائنے کے بعد اپنے ملک روانہ. دونوں لڑکیوں اور ملزمان میں کرپٹو کرنسی کی شراکت داری رہی. مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا. ملزمان اغوا کے بعد کرپٹو کی مد میں $1.5 بلین منافع مانگتے رہے. بیانات ریکارڈ. زیر حراست ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے.
یورپ میں خطرناک ہیٹ ویو، فرانس میں اموات 2000 سے تجاوز کر گئیں، اسپین میں 1029 جانیں گئیں، پیرس کی سپر مارکیٹ میں اے سی یونٹس کے لیے لڑائیاں، گرمی کی لہر آنے والے وقت کی جھلک، آئندہ برس گرمیاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی، عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔